الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ درس حدیث مشکوٰۃ المصابیح حدیث شریف کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس کا درس جاری ہے، اور اس کتاب کا کتاب الایمان آج شروع کرے گے۔ الفصل الثالث، 3 فصلیں ہوتی ہیں ایک کتاب میں، ایک باب میں۔ الفصل الثالث کتاب الایمان کا باب میں تیسری فصل۔ عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، رواہ مسلم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، بہت سارے حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے آقا فرماتے جو یہ 2 گواہی دے لے، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی اور حضور کے رسول ہونے کی، تو حرم اللہ علیہ النار، تو اللہ تعالیٰ اس پر آگ یعنی جہنم کو حرام کر دے گا۔ اتنی بات کی گواہی دینے سے یعنی کیا مطلب ہوا؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ تمام جو اسلامی عقائد ہیں قبول کر لینا، اور مطلب یہ ہے کہ جس کے عقائد درست ہیں وہ دوزخ میں ہمیشہ نہ رہے گا، یا اس سے وہ شخص مراد ہے جو ایمان لاتے ہی فوت ہو جائے، یا یہ حدیث اس وقت کی ہے جب احکام شرعیہ بالکل نہ آئے تھے۔ اب یہ جو حدیث پاک آپ نے سنا کہ سرکار نے فرمایا کہ جو کلمہ شہادت کی گواہی دے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ اب کوئی بندہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ میں تو مسلمان ہوں، کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہوں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی کہاں ہے، ہم تو جنت میں داخل ہو گئے، جہنم تو حرام ہے، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ سمجھو کہ اگر یہ معنی لے کر کے وہ عمل چھوڑ دے گا تو وہ خطا پر ہوگا۔ اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو فرمایا کہ اللہ نے کہ جہنم اس پر حرام کر دیا ہے، کب؟ کلمہ شہادت کی گواہی دینے پر، معنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن قرآن عظیم بھی تو ہے اور دیگر حدیث بھی ہیں، سب پر تو عمل کرنا ہے، لیکن اگر وہ برے عمل کرتا ہے اور اس کا ایمان قائم ہے تو حدیثوں میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ برے عمل کی وجہ سے بعض بندے جہنم میں جائیں گے، اور کلمہ شہادت پر اگر ان کا خاتمہ ہوا ہے تو جہنم سے نکال کر کے پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلمہ شہادت پڑھ لے اور اطمینان سے بیٹھ جائیں، جو مرضی ہو کرے، اب تو اللہ نے جہنم حرام ہی کر دیا ہے، اب تو جنت میں جانا کنفرم ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہم آج سنے 14 صدیاں بعد، اور صحابہ کرام نے 1400 برس پہلے حضور کی مبارک زبان سے سنا تھا، انہوں نے یہ معنی نہیں لیا۔ صحابہ کرام نے، اہل بیت نے اس حدیث پاک کو سب سے پہلے سنا، ان کو بھی پتا تھا نا کہ جب کلمہ شہادت کا اعلان کر دیا تو جہنم تو حرام ہو گیا، اب کیا ضرورت تھی؟ پھر کیا ضرورت تھی انہیں ساری رات عبادت کرنے کی، جہاد کرنے کی، روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی؟ وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جب اللہ نے جہنم حرام کر دیا تو محنت مشقت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چونکہ انہوں نے بتا دیا کہ حدیث پاک کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ شہادت کی گواہی دے اور اسی اوپر اس پر خاتمہ ہو تو ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ بالآخر جہنم کی سزا بھگت کر کے یا حضور کی شفاعت سے یا اللہ کی رحمت سے بہرحال آخر میں جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، جنت میں جائے گا۔
یہ حدیث پاک کا معنی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی حدیث پاک کا ہے کہ ایک بندہ ہے جو ابھی کلمہ شہادت کی کافر ہے، وہ مشرک ہے، کافر ہے، اس نے ابھی اللہ نے اس کو ایمان کی دولت دی، یہ کلمہ طیبہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ پڑھا، اور پڑھتے ہی اس کی موت ہو گئی، پڑھتے ہی مر گیا۔ بہت سارے صحابہ ایسے بھی ہوئے ہیں، کئی صحابہ ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے حضور کا دیدار کیا اور دیدار کرتے ہی فوراً ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کی مثال ہے کہ غزوہ میں ہمارے آقا علیہ السلام کافروں کے ساتھ مصروف جہاد سے، تو کافروں کی صف سے ایک شخص نے دیکھا کہ حضور کھڑے ہیں اپنے مبارک سواری پر، اس نے سوچا کہ آج موقع اچھا ہے، لو ہم ان کو قتل کر دیں۔ حضور کو قتل کے ارادے سے آگے بڑھا، جیسے آگے بڑھا اور اس کی نگاہ حضور کے چہرے مبارک پر پڑی نا، تو اس کے دل میں مطلب قدرتی طور پر حضور کی محبت پیدا ہو گئی، رعب طاری ہو گیا، اس کے دل میں ایک رعب طاری ہو گیا اور سرکار کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ اسی اپنی سواری پر سوار ہو کر، سواری بھی اترا نہیں، وہ کہنے لگا کہ اے محمد یہ بتاؤ، اچھا ہم تو آئے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا ملے گا ہم کو؟ فرمایا کہ اللہ تمہیں جنت دے گا۔ کہا ٹھیک ہے، پھر اگر یہ انعام ہے تو چلو ہم کو اپنا کلمہ پڑھائیں۔ اسی سواری پر بیٹھے بیٹھے حضور نے فوراً اس کو کلمہ پڑھایا، کافر تھا، حضور کو قتل کرنے آئے تھے، کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان کو وہی شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ شہادت ہے، پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان جب ہو گیا، اس کے دل میں نور ایمان داخل ہوا، حضور کا دیدار بھی کیا اور حضور کا کلمہ بھی پڑھا، اور زیادہ محبت دل میں آ گئی۔ اب سوچا لاؤ اتر کر کے سرکار کے پاس جا کر کے حضور کی دست بوسی کر لے۔ وہ اتر ہی رہا تھا اپنی سواری سے کہ اس کا پیر الجھ گیا، اور اترتے اترتے وہ زمین پر گرا، فوراً اس کی روح نکل گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے ایک بار تسبیح نہیں پڑھی، نہ ایک درود پڑھا، نہ ایک سجدہ کیا، زندگی بھر تو کفر شرک کرتا رہا، صرف کیا پڑھا؟ کلمہ پڑھا۔ اب اس کے بارے میں علماء نے بیان فرمایا، یہ جو بندہ ہے نا، جس کے نامہ اعمال میں ایک سجدہ نہیں ہے، کلمہ کے سوا کچھ نہیں ہے، بس یوں سمجھ لیں، کلمہ کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ بندہ ہمارے غوث پاک سے بہت بلند ہے۔ غوث، قطب، ابدال، سارے اولیاء مل جائیں تب بھی اس بندے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، چونکہ یہ صحابی بن گیا ہے۔ کیا بن گیا؟ صحابی بن گیا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اب ایسے بندے کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس نے سچے دل سے کلمہ شہادت پڑھ لیا تو اللہ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا ہے، یعنی اب اس کو عمل کرنے کا موقع نہ ملا، کلمہ شہادت پڑھ کر کے فوراً موت اس کی ہو گئی، تو اس بندے پر جہنم حرام، یہ بندہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ یہ معنی اس حدیث پاک کا ہے۔ چلیں اگلی حدیث پاک اور سن لیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا کہ جو اس حال میں مرے کہ وہ جانتا ہو، یقین رکھتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی معنی ہے حدیث پاک کا، کتاب الایمان ہے، مطلب یہ کہ جو ایمان رکھے گا اور اس حال میں اس کی موت ہو کہ وہ ایمان کے ساتھ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی حال میں اس کا خاتمہ ہوا ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، اگر اس کے پاس کوئی برائی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے تو سیدھے جنت میں جائے گا، اور اگر اس کے پاس گناہ ہیں، برائی ہیں تو جنت میں تو پھر بھی جائے گا، لیکن یا تو وہ عذاب سزا پائے گا، یا تو کسی کی شفاعت سے، حضور کی شفاعت سے، اللہ کی رحمت سے معاف ہو کر کے جنت میں جائے گا، لیکن خاتمہ ایمان پر ہوا تو بہرحال اس کو جنت میں جانا ہی ہے۔ اگلی حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری، یہ بڑے عظیم صحابی ہیں، انصار، قبیل انصار سے تعلق رکھتے تھے، بہت بڑے محدث ہیں، 18 غزوات میں حضور کے ساتھ شریک رہے، بدر میں بھی شریک رہے، اور آخر میں شام اور مصر میں قیام رہا، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے صحابی۔ بہت ساری حدیثیں حضور کی انہوں نے روایت کی ہیں، اور
ان کی مزاج 74 سال میں وفات پائی، جنت البقیع میں آپ کی قبر انور ہے سرکار کے قریبی میں، اور آپ مدینہ کے آخری صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی، میرے آقا علیہ السلام حضرت جابر سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی کہانی بڑی طویل ہے۔ بہرحال یہ حدیث پاک حضرت جابر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سنتان، دو چیزیں ہیں، موجبتان جو لازم کرنے والی ہیں۔ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل موجبتان، تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو لازم کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو قالا، میرے آقا نے فرمایا کہ من ماتا یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حال میں مر گیا کہ اللہ کے ساتھ وہ شرک کیا کرتا تھا، اسی حال میں مر گیا کہ اللہ کے ساتھ وہ شرک کیا کرتا تھا، تو آقا فرماتے ہیں کہ جہنم میں داخل ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ وَمَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جو اس حال میں مر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو دو چیزیں ہیں، یعنی شرک کرنا یہ چیز لازم کرتی ہے جہنم میں داخل ہونے کو، اور شرک نہ کرنا یہ چیز لازم کرتی ہے جنت میں داخل ہونے کو۔ وہی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ خاتمہ کا اعتبار ہے، حدیث پاک میں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر، ایک بندہ ساری زندگی کفر پر رہا، ساری زندگی، لیکن موت سے پہلے پہلے اللہ نے اس کو ایمان کی دولت دی اور ایمان قبول کر کے مر گیا، جنت میں رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ اور ایک بندہ ایسا ساری زندگی نیکیوں پر قائم رہا، نیکیوں پر، اور یہ ساری مثالیں ہمارے اسلاف کی کتابوں میں ہیں، حدیثوں میں بھی ہیں، نیکیوں پر قائم رہا، لیکن کسی بات پر اللہ ناراض ہوا، موت سے پہلے پہلے اس کا ایمان چھین لیا اللہ نے، اور وہ کافر ہو کر کے مرا۔ حدیث پاک میں ایک بعض اوقات بندہ ایک معمولی بات کرتا ہے، معمولی بات، حالانکہ اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، ایک معمولی کوئی بات کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتا ہے، اللہ کی رضا والے کلمات کہتا ہے، اس کی طرف اس کو توجہ نہیں ہوتی ہے اس کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور بعض اوقات بندہ ایک معمولی بات اللہ کی نافرمانی کی کرتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی گہرائی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے دیکھیں کہ اگر خاتمہ ایمان پر ہوگا تو ہی جا کر کے ہمارے سارے اعمال قبول ہوں گے، اور اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو یاد رکھنا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ ہمارے اسلاف کی تاریخ پڑھیں گے نا، تاریخ پڑھیں گے، ان کی سیرت پڑھیں گے، سب سے زیادہ ہمارے بزرگان دین سب سے زیادہ جس بات کی فکر مند رہا کرتے تھے وہ صرف اور صرف یہ بات تھی، کاش ہماری موت ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام بخاری نے خود فرمایا کہ میں ایسے 30، ایک تابعی کا قول نقل کے امام بخاری نے، تابعی کہتے ہیں وہ جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہو، تابعی جو صحابی کو دیکھیں، ایک تابعی کا قول امام بخاری لکھتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے ملا، تابعی کہتے ہیں میں نے ہر ایک کو ایمان کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند پایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہر ایک کی شدید تمنا یہ تھی کہ کاش ان کا ایمان سلامت جائے، بس ایمان پر سلامتی کی دعا۔ تو آپ سے بھی میں اور ہم خود بھی اور آپ سے بھی التجا کرتے ہیں، سب سے عظیم چیز کی جو فوقیت ہمیں دینا ہے وہ ہے کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اسی بات کی دعا کرنا کہ اللہ بس ہمیں ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے اٹھانا، ایمان کے ساتھ ہماری موت فرمانا۔ اللہ تعالیٰ بس ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرما، سلامتی عطا